السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال في مقام آخر وجعلناهم ائمة يدعون إلى النار صدق سبحانہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ سامعین مکرم، حکمین محترمین اور اساتذہ ذی حشم، آج کے اس علم پرور ماحول میں میرا موضوع سخن ہے مدعیان مہدویت اور حقیقت مہدی۔ حضرات، اس عالم رنگ و بو میں جتنے باطل فتنے ظہور پذیر ہوئے ہیں، ہر ایک نے مذہب اسلام کا لبادہ چسپا کر کے ظاہراً اسلامی نہج کو اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد صحیحہ کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ اسی کی ایک کڑی فتنہ مہدویت بھی ہے۔ ہر ایرا نت و خیرہ روز بروز اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، حالانکہ فخر آدم سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور امت کے اواخر میں ہوگا۔ بعض ایمان کے سوداگروں نے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹے دعوے کر دیے، جس سے امت کا ایک بڑا طبقہ متاثر ہو گیا۔ آئیے جب ہم قرن اول کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ایک طرف صالح بن طریق 135 ہجری میں دعوی مہدویت کرتا نظر آتا ہے، تو وہیں دوسری طرف عبید اللہ مہدی 270 ہجری میں اپنے آپ کو امام الزمان کہتا نظر آتا ہے، جہاں ایک طرف یحییٰ بن زکریا نامی شخص 279 ہجری مقام کوفہ میں اپنے آپ کو مہدی اکبر کا اظہار کرتا نظر آتا ہے، تو وہیں دوسری طرف ایک شخص یحییٰ بن مہدی کے نام سے ہمدان کے مکان میں فروکش ہو کر اپنے آپ کو مہدی آخر الزمان کا ایلچی مقرر کرتا نظر آتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ جب ہم ملک عزیز میں موجودہ کا سرسری محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں شہر جونپور میں پیدا ہونے والا ایک شخص سید محمد جونپوری، جو مکہ معظمہ جا کر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مہدی موعود بتلاتا ہے، اور ایک ایمان کا لٹیرا شکیل بن حنیف، جو دربھنگہ بہار کے ایک گاؤں عثمان پور رتن پورہ میں پیدا ہوتا ہے اور اسکول و کالج کی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے پھر عام لوگوں کی طرح کھانے کمانے کے لیے مختلف دھندوں میں مصروف ہو کر آہستہ آہستہ دعوی مہدویت کرتا نظر آتا ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق ملک کی عظیم ترین درسگاہ کے سابق شیخ الحدیث کا پوتا بھی شکیلیت کا شکار ہو چکا ہے۔ حضرات، ان جھوٹے مدعیان مہدویت کا اپنے اوپر مہدی موعود کا انتباہ کرنا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط کے مترادف ہے، اس لیے کہ حضرت مہدی سے متعلق آنے والی روایت کسی بھی طرح ان جھوٹوں پر صادق نہیں آتی۔ ان جیسے جھوٹوں کے دام تزویر سے امت کو آگاہ کرنے اور بچانے کے لیے آپ نے اصل مہدی موعود کی اپنے زبان صدق سے یوں پیشن گوئی فرمائی کہ زمین اس وقت ظلم و فساد سے بھر چکی ہوگی، روئے زمین میں کوئی گھر فتنے سے بچا نہیں ہوگا، بے دینی کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نام لینے والوں کو قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد ہی آپ کا ظہور ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے بڑے دلچسپ انداز میں پیشن گوئی فرمائی کہ ان کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد جیسا یعنی عبداللہ ہوگا، وہ اہل بیت یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، روشن پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے، ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہوگا، داڑھی گھنی، آنکھیں سرمگی اور سامنے کے دانت چمک رہے ہوں گے۔ امت کے غیور فرزندوں، جب ہم پوچھتے ہیں کہ اے فرمان رسول، ذرا ہم کو حضرت مہدی کے متعلق انقلابی کارنامے بتا، تو احادیث مبارکہ گویا ہوتی ہے کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی، خراسان کی طرف سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے، حضرت مہدی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرات، ان جھوٹے مدعیان مہدویت کے دجل و فریب
اور حضرت مہدی کی حقیقت آشکارا ہو جانے کے بعد میں آپ کو اپنا نہیں بلکہ فخر امت امیر ملت حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی کے الفاظ میں ان کا درد دل اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے برملا تحریر کیا ہے کہ جس عظیم طائفہ منصورہ سے ہمارا انتساب ہے، خدا کا شکر ہے، اس نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم دور حاضر میں دن بدن رونما ہونے والے خطرناک فتنے قادیانیت، شکیلیت، فیاضیت، غامدیت، گوہر شاہیت وغیرہ کا بھرپور تعاقب کریں۔ ہماری نسبت ہمیں آواز دے رہی ہے کہ آینقض الدین وانا حی والا جذبہ صدیقی ہمیں پیدا کرنا ہوگا۔ کانپور کے خطاب میں آپ نے فرمایا ہم نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں محدود کر کے اپنی ذمہ داریاں خود متعین کر لی۔ ہم سمجھے کہ سب خیریت سے ہے، ہم نے جتنا کیا ہے بہت ہے، اس کے علاوہ مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں تو ہم مجرم قرار پائیں گے، ہم سے سوال ہو سکتا ہے، ہماری گرفت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آخر میں بزبان شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم میرا پیغام ہے، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، وما علینا الا البلاغ۔